بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا آپ کی خدمت۔ آج کا عنوان پھر کشمیر اور اس سے متعلقہ معاملات اور ایک نظم جس کا نام ہے ابلاغیات و سمیات۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ بالآخر خدا خدا کر کے وہ اجلاس ہوا جس کا بڑا غوغا ہم کچھ دنوں سے سن رہے تھے، لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو ایک حکایت میرا جی چاہ رہا ہے کہ سنا دوں۔ کوئی پیر صاحب تھے، ظاہر ہے جس طرح ہر شعبے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں اور بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان سے اچھے بھی ہوتے ہیں، اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں اور بہت برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ظاہر ہے جو شیوخ یا پیر ہیں جو مریدوں یا ارادت مندوں کو سمجھ لیں کہ سبسکرائب کرتے ہیں یا مرید ان کو سبسکرائب کرتے ہیں، تو ان کی بھی ویرائٹی ہے۔ کوئی بہت نیک بزرگ اور پیر ہیں اور کوئی بہت زیادہ نیک ہیں اور کچھ مختلف ٹائپ کے ہیں۔ تو اسی طرح ذرا وکری ٹائپ جو کہ عام ٹائپ ہے، پیر صاحب تھے، ان کا ہاتھ ذرا تنگ ہوگا، شاید نئے نئے پیر بنے ہوں۔ اب ان کا ایک مرید تھا، وہ بھی بڑا کایا تھا۔ کچھ ہی عرصہ پہلے اس کا والد فوت ہوا تھا، اور وہ جو مرید ہے وہ بھی سمجھتا تھا کہ جو مرشد پاک ان کے والد کے ہیں، جو اب ان کے مرشد بن گئے، تو وہ بس تھوڑا ملتے جلتے ہی ہیں۔ اب جو مرید ہے وہ پیر صاحب سے ملنے گیا، پیر صاحب کے ساتھ، پیر صاحب ٹہلنے لگے اور پیچھے پیچھے ساتھ مرید بھی تھا۔ اب پیر صاحب کو کچھ سوجی کہ کیوں نہ اس مرید سے جس کے حالات اچھے ہیں، ویسے حالات اچھے نہ ہو پھر بھی پیر صاحب تو حقدار ہے نا لیکن اس کے حالات بھی اچھے تھے مرید کے، تو یہ ایک اور انسینٹو تھا پیر صاحب کے لیے۔ تو پیر صاحب کو چاہیے تھا کہ کوئی ٹانگا ود گھوڑا مل جائے تو اچھا رہے گا، سیر سپاٹا بندہ کرتا ہے، پرانا دور ہوگا نا۔ آج کا دور ہوتا تو وہ کوئی مرسڈیز، کوئی بی ایم ڈبلیو یا کوئی اس نو کی چیز، یا وہ 55 روپے پر کلومیٹر والا ہیلی کاپٹر، کوئی اس قسم کی ڈیمانڈ کرتے۔ لیکن زمانہ تھوڑا پیچھے جائیں تو وہ تھا۔ تو پیر صاحب نے اپنے مرید کو کہا کہ آپ کے والد صاحب مجھے خواب میں نظر آئے ہیں، بس جنت میں تھے لیکن ذرا پریشان سے تھے۔ تو مرید نے پوچھا کیوں پریشان سے تھے جی؟ تو پیر صاحب نے کہا کہ جو جنت انہیں الاٹ کی گئی ہے خاصی وسیع ہے، ظاہر ہے جنت تو وسیع ہی ہوگی، لیکن اس کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ تو مرید نے عرض کی کہ یا شیخ الشیوخ، میرے مرشد پاک، آپ فرمائیں اس کا حل کیا ہے؟ تو پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ گھوڑا ٹانگا جو ہے وہ میری خدمت میں پیش کر دیں، اور میں دعا مانگوں گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو جنت میں بہتر ٹرانسپورٹ کا بندوبست کر دے گا۔ تو اب مرید سمجھ گیا، تو مرید کہتا ہے مجھے بھی رات میں میرے والد صاحب ملے تھے۔ تو پیر صاحب بڑے حیران ہوئے، تو اچھا تو تمہیں کیا والد صاحب نے پھر کہا؟ اب پیر صاحب نے تو سوچا کہ شاید ان کے والد صاحب انہیں ملے ہوں اور انہوں نے ہدایت کی ہو کہ پیر صاحب کو گھوڑا ٹانگا بھیجیں لیکن مرید کہتا ہے کہ مجھے اپنا والد صاحب جو ملے ہیں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ کل تو جدو جانا نا پیر صاحب کو، وہ پیر صاحب تین ٹانگا لان واسطے آخنا کہ گھوڑا ٹانگا من دے، جنت سے ٹرانسپورٹ کوئی نہیں، تو بالکل نہ دیویں، میرا گزر ہو رہی ہے جیسے تیسے تو ایزی رہو، میں نے گھوڑے ٹانگے دی نہیں لوڑ
اب جب یہ مرید نے بات اپنے پیر کو کہی کہ میرے والد صاحب تو مجھے یہی کہہ رہے تھے، اب پیر صاحب کہتے ہیں یار عجیب تیرا پیو ہے، میں نے کوئی اور گل آکھ دے، تین کوئی اور گل آکھ دے. یعنی اسی طرح کا یہ سلسلہ ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل میں چائنا کی ریکویسٹ پر کنسلٹیٹو اجلاس ہوا، یعنی مشاورتی اجلاس ہوا، اور پریکٹیکلی بجائے 15 کے 10 وہ 5 جو پرماننٹ سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہیں ان کا علیحدہ پہلے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی وہ نا پنچایت وغیرہ، تو اس کے عام ترین افراد مشورہ سائٹ پر کر سکتے ہیں نا، بالکل ہو بہو اسی طرح. تو بالکل اسی طرح سیکیورٹی کونسل میں بھی گویا پنچایت کے عام ترین افراد جو ہیں، سیکیورٹی کونسل بھی ایک پنچایت ہی ہے نا، چلو ذرا عالمی لیول کی ہے، کہ اس کے جو سرپنچ ہیں 5 یعنی مستقل ارکان جو ہیں، ان کا علیحدہ بند کمرے میں اجلاس ہوتا ہے پہلے، گویا انفارمل سی میٹنگ ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے کہ کس طرح پروسیڈنگز کریے. وہ جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا، بالآخر وہی فیصلہ ہوتا ہے کہ اصل سرپنچ یا کھڑپینچ وہی ہیں. یہ کچھ پنجابی بھی ہے، کچھ اردو ہے، چلو دونوں استعمال کر لیتے ہیں، کیا ہمارا کون سا خرچہ آتا. تو یہ مشاورتی اجلاس جو ہونا تھا، یعنی 15 بظاہر جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اس سے بھی لیسر لیول کا ایک پری مشاورتی اجلاس ہوا 5 پرماننٹ سیکیورٹی کونسل کے ممبرز، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور پیپلز ریپبلک آف چائنا، یونائٹڈ کنگڈم، ریپبلک آف فرانس، اور یعنی ایک رشین فیڈریشن. تو 5 یہ حضرات ہو. تو انہوں نے بند کمرے سے باہر آ کے یہی کہا کہ یہ ان کو سمجھا دیں انڈیا اور پاکستان جو ہیں وہ یک طرفہ معاملات نہ کریں، آپس میں گل بات کر کے تو گزارا کریں. یعنی they didn't consider it worth discussion in a formal way in a formal meeting. یعنی کنسلٹیٹو میٹنگ کا اختتام جتنا منیمم اور جتنا جلدی اور جتنا میننگ لیس ہو سکتا تھا اتنا ہوا، کہ اس سے لیسر لیول کی میٹنگ ممکن نہیں تھی. اب جہاں تک کنسلٹیٹو میٹنگ کی بات ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے کنسرن پر ہو، یہ ان پنچایت کے سرپنچوں کے کنسرن پر بھی ہوتی ہے بعض اوقات. یہی وجہ ہے کہ وہ چین نے جب یہ کہا تو انہوں نے چلو کہا کہ ازراہ کرم ہم کر ہی لیتے ہیں، ورنہ ہماری جو دوڑ ہے نا وہ انہیں دی دوڑ مسیتی تک، ہماری دوڑ بس اتنی ہی تھی کہ ہم چین گئے ہیں اور چین انڈیا بھی گیا ہے. یا ہم نے ٹرمپ کو پہلے بھی سلام کرنے آئے تھے، سنا ہے کہ فون پر پھر کوشش کی ہے، تو اس نے کہا ہوگا ٹھیک ہے بچے موج کرو. تو بہرحال اس کا یعنی چین کی ریکویسٹ پر جو اجلاس ہوا، اسی طرح کا اجلاس 1988 میں ہوا جب پاکستان نے نیوکلیر دھماکے کیے انڈیا کے جواب میں. یعنی ایک گویا اس وقت انٹرنیشنل لیول پر ایک تھوڑا کنسرن پیدا ہوا کہ یہ آپس میں لڑ نہ جائے. تو بس اسی طرح کے سینٹیمنٹ سمجھ لیں، یعنی 1988 جب یہ غداروں کی حکومت، 1998 کی بات ہے، معذرت 88 نہیں، جب یہ دھماکے ہوئے نا نیوکلیر دھماکے مئی 1988، تو اس کے آفٹر میتھ میں ان دھماکوں کے بعد ایک اجلاس ہوا کنسلٹیٹو، اسی طرح کا مشاورتی، جس میں اسی طرح کی ہدایت کی گئی، تھوڑی اس سے بہتر ہدایت کی گئی، زیادہ فارمل وے میں، کہ آپ یعنی اوائڈ کریں کسی قسم کی جو ٹینشن ہے اس کو بڑھانے کے سلسلے میں، اس کو نہ بڑھائیں. یعنی انڈیا اور پاکستان کو یہ ہدایت یا ایڈوائس کی گئی یا مشورہ دیا گیا. تو گویا 98 کے بعد اب 20-21 سال بعد پھر یہ ہوا.
لہذا 98 میں بھی کشمیر ہی کی بات انہوں نے کی، اس لیے کہ کشمیر ہی کی ایشو ہے اصل جو فیکٹر آف فرکشن ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان. تو اب بھی وہی ہوا، لیکن اس سے بھی لیسر لیول پر ہوا کہ اس میں بس صرف یہ سمجھ لیں کہ کہیں سے مہربانی چین والوں نے ہم پر کر دی کہ اجلاس بلا لیا اور ہم نے ڈھول پیٹنے شروع کر دی، اور اس کا آؤٹ کم وہ پیر صاحب اور مرید کی طرح نکلا کہ ہم نے اپنی ورژن پیش کر دی، اپنی تعویل کر لی، اور انڈیا والوں نے اپنی تعویل کر لی، چین والوں نے وہ جو اصل واقعہ ہے وہ بیان کر دیا. اب یہ طویل یہی سمجھ لیں کہ قادیانیوں سے پوچھے نا تو وہ ختم نبوت اسی آیت سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے آیت سے مسلمان ختم نبوت کا یعنی اس بات کرتے ہیں اور وہ اس کی نفی کرتے ہیں. یعنی تعویل کا مطلب یہ ہے یعنی اسٹرکٹلی وہ فقہا کی ٹرمز میں نہیں جا رہا، ظاہر وہ میرا فیلڈ نہیں ہے، لیکن عام زندگی میں تعویل کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گویا آپ نے ٹوپی سے کبوتر برآمد کر لیا، جس طرح قادیانی کرتے ہیں یا علق کے لوگ کرتے ہیں. تو اسی طرح کا یہ سلسلہ ہے. اب ہماری تعویل دیکھیں کہ اجلاس ہوا، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چھوڑو یار یہ اتنا عام نہیں ہے، اٹس ناٹ ورتھ ڈسکشن، تو ان کو کہیں کہ بس اپنا کام کریں اور آپس میں گل بات کر لیں. ایگزیکٹلی یہی بات ہوئی. اب ہم نے یہ کہا پاکستان کے جو شاہ محمود صاحب ہیں، جن کا نام تو ویسے محمود غزنوی پر ہے لیکن کیا کریں ہیں شاہ محمود، تو ان کا فرمانا ہے، میں ایگزیکٹ الفاظ دہرا دیتا ہوں جو اخبار میں رپورٹ ہوئے، کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ آج دنیا نے یہ تسلیم کر لیا ہے یہ انڈیا کا اندرونی معاملہ نہیں، یہ ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم کردہ تنازع ہے اور اس کا حل درکار ہے. یہ پریسائزلی وہ الفاظ ہیں جو شاہ محمود نے کہے. اور اسی طرح سے ملتے جلتے الفاظ پاکستان کی جو مستقل مندوب ہیں یو این سیکیورٹی کونسل میں، ملیحہ لودھی نام کی خاتون، ان کے بھی ہیں، کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یعنی سمپلی the mere fact that there was something called consultative meeting that proves کہ یہ انٹرنیشنل ایشو ہے. یہ بھی اسی طرح کا انہوں نے تعویل فرما دی. اب چین نے کیا کہا؟ چین کے بھی ایگزیکٹ الفاظ دہرا دیتا ہوں کہ چین کے اقوام متحدہ میں سفیر نے اپنے رد عمل میں کہا کہ کشمیر میں حالات بہت کشیدہ اور خطرناک ہیں، اور یہ کہ سیکیورٹی کونسل کے ارکان کا عموماً خیال ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو کشمیر میں یک طرفہ کاروائی سے باز رہنا چاہیے. مطلب یہی کہ تسی آپس جو معاملہ کر لو، اتھے لڑو شڑو نہیں. یعنی یہ چین نے کہا ہے، چین کا جو نمائندہ ہے اقوام متحدہ میں، اس کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں. اس نے تو چینی میں کہے ہوں گے یا انگریزی میں، لیکن مجھے اردو آتی ہے. اب انڈیا کی کیا تعویل ہے؟ انڈیا کے اقوام متحدہ میں سفیر ایس اکبر الدین نے اپنے رد عمل میں کہا کہ آرٹیکل 370 انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے اور رہے گا، یعنی انڈیا کا اندرونی معاملہ تھا، ہے اور رہے گا. انہوں نے کہا کہ انڈیا کشمیر کے بارے میں اب تک ہونے والے معاہدوں کا پابند ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان باہمی طور پر حل ہونا چاہیے. یعنی ان تینوں ورژنز میں دو ورژنز چین کی اور انڈیا کی تو تقریباً میچ کرتی ہے کہ بائیلیٹرلی اس کو لیں اور ٹینشن نہ بڑھائیں. لیکن ہماری تعویل ہمیشہ اپنی ہوتی ہے کہ بالفرض ہمارا وزیر خارجہ یا کوئی نمائندہ کسی بھی ملک میں جاتا ہے، سپوز سعودی عرب میں جاتا ہے، واپس آ کر کہے گا کہ سعودی عرب نے حمایت کر دی ہے، جو بھی ہم نے کہا حمایت کر دی، سعودی عرب کا کوئی بیان نہیں آئے گا. یعنی اسی طرح اپنی مرضی سے جو چاہے کہہ دے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جہاں پر گئے ہیں وہ میزبان بیان جاری کرے اور اخبارات یا میڈیا کے لوگ وہاں سے رپورٹ پک کریں. چلو ایک جینوئننس کا احساس ہو
کنفرمیشن ہو کہ واقعتاً انہوں نے یہ کہا. اب ہم اپنی زبان سے جو چاہے کہہ دیں، اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. بلکہ وہ مذاق کیا جاتا ہے کہ عموماً پاکستان کا اگر کوئی نمائندہ خاص طور پر وزیر اعظم بیرون ملک جاتا ہے تو وہ چلنے سے پہلے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ چین کے کامیاب دورے پر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، یا چین کے کامیاب دورے پر جو ہے وہ چلے گئے. کہ وہ بیفور دی فیکٹ، کہ اصل میں جو وقوع ہونا ہے اس سے بھی پہلے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے. جس طرح ہماری پولیس کے متعلق مذاق کیا جاتا ہے نا کہ وہ وقوع ہونے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوگا. ہے جی. تو اس طرح کی صورتحال ہے. لہذا یہ ایک ابلاغیات کی ٹیکنیک ہے کہ آپ بڑے سنجیدہ منہ بنا کے اور ڈسسینشن کو سپریس کر کے اپنی ورژن لوگوں کے سروں پر تھونپ دیں، اور جو اس کو کوسچن کرے اور اس کے سر پر ڈنڈا ماریں، دوسرے دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ بات نہیں کرنی. یعنی پاکستان میں یا اس طرح کے جو بھی سیٹ اپ ہیں جہاں پر اسٹیبلشمنٹ یا پریسائزلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا اس طرح کی علق کی حکومتیں ہوتی ہیں، وہ عوام کو اسی طرح یک طرفہ انفارمیشن انجیکٹ کر کے ان کے سروں پر گویا ابلاغیات کا یا میڈیا کے ٹول کے ذریعے ایک آہنی خود یا ایک لوہے کا ٹوپ چڑھا دیتے ہیں، اور جس کے ودن جب کنٹینیوسلی وہ قوم یا اس کا ایک سیکشن جو ہے وہ بالآخر متاثر ہوتا ہے، جب اسی حالت میں رہتے ہیں تو ان کا انالیٹیکل مائنڈ جو ہے، دنیا کو دیکھنے کا آبجیکٹو جو سسٹم ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی جو یعنی ان کا ٹارگیٹڈ امیج ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا ہی ان کے ذہن میں بات ڈالنی ہے، وہ اسی طرح کی بات ان میں ڈلتی ہے اور وہ اسی طرح کی نکلتے، اس طرح وہ بولتے ہیں. تو اس کو سادہ لفظوں میں یا دیسی اصطلاح میں شاہ دولہ ولی کے چوہے کہا جاتا ہے. یعنی وہ گجرات میں جو بزرگ ہیں وہ بہت اچھے نیک بزرگ تھے. انہوں نے تو بچوں کی فلاح کے لیے ادارہ قائم کیا، جو ان ریکوائرڈ، یعنی وہ جو گھروں میں جن کو بچوں کو نہیں رکھا جاتا تھا، ذہنی طور پر کوئی انہیں مسئلہ تھا یا ادروائز ڈسیبل ہو جاتے تھے، تو ان کی گویا ایک جائے پناہ تھی، ان کو وہ لک آفٹر کرتے تھے، روٹی پانی دیتے تھے. لیکن جب وہ خود نہ رہے، کچھ عرصہ وہ نظام چلتا رہا، پھر مجاورین نے اس کو ایک انڈسٹری بنا دیا کہ ان کو ٹھیکے پر دیا لوگوں کو تاکہ بھیک مانگو، اور بالفرض کہا کہ یہ سال کے لیے تمہارے پاس رہیں گے، سال کا ہمیں ٹھیکہ پہلے ایڈوانس دے دو، جس طرح گورنمنٹ بعض چیزوں کا ٹھیکہ دیتی ہے. تو اس طرح ان کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوگی. اب انہوں نے جو صحیح بچے تھے وہ بھی کہیں سے اگر مل گئے تو ان کے سروں پر بھی خول چڑھا دیا تاکہ ذہنی طور پر ڈیولپ نہ ہو، ان کی انڈسٹری چلتی رہے. تو اس کو وہ شاہ دولہ ولی کے چوہے کہا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک خاص سیکشن آف پاپولیشن اس کو شاہ دولہ ولی کا چوہا بنا دیا کہ وہ وہی بات ایک پروگرامیبل روبوٹ کی طرح بولتے ہیں جو ان کو انجیکٹ کیا جاتا ہے بذریعہ ٹی وی یا میڈیا. لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہوتی جا رہی ہے اس سسٹم میں. تو بہرحال یہ صورتحال تھی. اب آپ کی مرضی ہے، آپ جس ورژن کو ایکسیپٹ کر لیں جو آپ کو سوٹ کرتی ہے یا جو آپ کمپریہنڈ کر سکتے ہیں. اب آپ کو وہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں جو اسی ابلاغیات کے متعلق ہے. اس کا عنوان ہے ابلاغیات و سمجھات. ابلاغیات تو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کمیونیکیشن یا میس میڈیا یا میس کمیونیکیشن، کہ وسیع پیمانے پر لوگوں تک اطلاعات پہنچانی، اور عموماً اطلاعات جو ہیں وہ کہا تو آبجیکٹیولی جاتا ہے اور ڈیزائرڈ بھی ہے، لیکن بہرحال وہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کی طرف سے ویسٹڈ وے کے انداز میں ہوتی ہیں تاکہ جو ڈیزائرڈ امپیکٹ ہے وہ کریٹ ہو. یعنی جس قسم کا آپ تاثر چاہتے ہیں کہ لوگ اس طرح سوچیں، تو
مختلف ٹیکنیک سے وہ چیز پیدا کی جاتی ہے، تو اس کو ابلاغیات کہتے ہیں، میس کمیونیکیشن۔ اور دوسرا لفظ ہے سمیات، اس کا انگریزی میں، کیونکہ آج کل انگریزی ہم ٹیکسیکالوجی کہتے ہیں، کہ سم کا مطلب زہر ہے، سمیات علم زہریات سمجھ لیں کہ یہ ٹاکسیکالوجی دونوں ایک دوسرے سے بڑے مربوط ہیں کمیونیکیشن کے حوالے سے، کہ میڈیا کو ذہنی ٹاکسکس پھیلانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ابلاغیات و سمیات یہ اس کا عنوان ہے نظم کا۔ تو پیش کرتا ہوں کہ ذوف راست گوئی ہی کی بات نہیں، ذوف راست گوئی ہی کی بات نہیں، یہاں تو سماعت کی بھی اوقات نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سچ بتانے میں کمزوری ہی معاملہ نہیں ہے کہ ہر بندہ سچ نہیں بول سکتا، بہت سارے لوگ ہیں جو سچ سن بھی نہیں سکتے تو یہ ایک ڈبل ایجڈ معاملہ ہے، دو پہلو ہیں، اور جو نہ سچ کہہ سکتے ہیں نہ سچ سن سکتے ہیں وہ پرفیکٹ شاہدولہ ولی کے چوہے۔ تو ذوف راست گوئی ہی کی بات نہیں، یہاں تو سماعت کی بھی اوقات نہیں، روز روشن کو بھی ہم جھٹلاتے ہیں، یعنی چیزیں جو بالکل براڈ ڈے لائٹ کی طرح، سورج دوپہر کو چمک رہا ہو اس طرح نظر آ جائیں، پھر بھی کچھ لوگ نہیں مانتے، یہ جیسے چمگادڑ نہیں مانتی ہے جی، کہ روز روشن کو بھی ہم جھٹلاتے ہیں، کیا یہی وہ بندگی لات منات نہیں، کہ اس طرح سچائی کھل کر پوری کائنات کے سامنے ہو اور ہم پھر بھی نہ مانیں۔ تو لات منات کی جو بندگی ہے اس کے علاوہ اور کیا ہوتی ہے، کہ روز روشن کو بھی ہم جھٹلاتے ہیں، کیا یہی وہ بندگی لات منات نہیں، کیا ہوا صنم خانہ سنگ و خشت نہیں، کیا ہوا صنم خانہ سنگ و خشت نہیں، کیا یہی رسم براہمن و سومنات نہیں، کیا ہوا صنم خانہ سنگ و خشت نہیں، کیا یہی رسم براہمن و سومنات نہیں، یعنی اگرچہ کوئی بت خانہ یا ٹیمپل سنگ و خشت کا، گارے کا اور اینٹوں کا اور پتھر کا نہیں بنا ہوا، یعنی میٹیریل کا نہیں بنا ہوا، لیکن پھر بھی طریقہ تو یہی ہے نا جس کو برہمن یوز کرتے ہیں سومنات ڈیولپ کرنے میں، لوگوں کو بتوں کی پوجا پر لگانے میں، کہ وہ جھوٹ لوگوں کے ذہنوں میں بھرتے ہیں اور ان میں اس کو کویسچن کرنے کی صلاحیت کو ختم کرتے ہیں، اور پروگرام اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح وہ چاہیں اسی طرح یہ ایکٹ کریں، جس کو وہ مورت کو کہیں کہ یہ تمہارا خدا ہے اس کی کو خدا مان لیتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بلڈنگ اینٹ اور گارے کی بنی ہو تو اس کو مندر یا ٹیمپل یا سومنات کہا جائے، اسی ٹیکنیک سے وہی افیکٹ کریٹ کیا جائے تو وہ بھی گویا سومنات ہی ہے، وہی رسم ہے، رسم براہمن و سومنات۔ کیا ہوا صنم خانہ سنگ و خشت نہیں، کیا یہی رسم براہمن و سومنات نہیں، ہم نے انکار حق کے استدلال تراشے ہیں، ہم نے انکار حق کے استدلال تراشے ہیں، کیا یہ سب وہی پرانی خرافات نہیں، یعنی حق بات کو جھٹلانے کے کئی میتھڈز اور موڈس اپرینڈی اور ٹیکنیکس ہم نے ایجاد کی ہوئی، کیا یہ سب وہی پرانی خرافات نہیں، کیا یہ دور جاہلیت کی باتیں نہیں ہیں، کہ ہم نے انکار حق کے استدلال تراشے ہیں، کیا یہ سب وہی پرانی خرافات نہیں، سر مخلوق پر ابلاغ کا آہنی خود ہے، سر مخلوق پر ابلاغ کا آہنی خود ہے، کیا یہ سب عین ضد ابلاغیات نہیں، یعنی عام لوگوں کے سروں پر اگر ایک آئرن کیپ لوہے کے بنے خول کی جگہ میڈیا کا جھوٹ پھیلانے کے لیے ایک کنٹرولڈ میڈیا کا کیپ یا ٹوپی پہنا دی جائے تو یہ وہی ضد ہے ابلاغیات کی، یعنی بنیادی طور پر انٹرنزیکلی تو ابلاغیات کا مطلب یہ تھا کہ سچائی لوگوں تک پہنچائی جائے، یعنی یہ جو
رب نے صلاحیت بیان دیا انسان کو، یہ جھوٹ پھیلانے کے لیے نہیں ہے، یہ جھوٹ کو ایکسپوز کرنے اور سچ پھیلانے کے لیے. لیکن ہم ڈائریکٹلی اس سے اپوزٹ، ڈائمیٹرکلی اپوزڈ مقاصد حاصل کرتے ہیں کہ سر مخلوق پر ابلاغ کا آہن ہی خود ہے. کیا یہ سب عین ضد ابلاغیات نہیں؟ دوام تیرگی کے طریقے تو 100,000 ہیں، دوام تیرگی کے طریقے تو 100,000 ہیں، حب وطن سے بہتر نسخہ سمیات نہیں. یہ سمیات آخری مصرے میں آیا ہے کہ دوام تیرگی کے طریقے تو 100,000 ہیں، حب وطن سے بہتر نسخہ سمیات نہیں. کہ طریقی پھیلانے کے، جھوٹ پھیلانے کے 1,001 طریقے ممکن ہیں، یعنی بہت زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں، اور لوگ امپلائی کرتے ہیں ان طریقوں کو اور ڈپلائی کرتے ہیں. لیکن سب سے جو ایفیکیشس اس دور میں جو موسٹ ایفیشنٹ ٹول ہے وہ ہے حب وطن کی ٹیکنیک. کہ جو شخص پسند نہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بھر دو کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ راہ کا ایجنٹ ہے یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، اور جو مالشیا ہو اس کو کہیں کہ یہ ہیرو ہے. یہ حب الوطنی میں گویا غرق ہو گیا ہے. وہ سیموئل جانسن نے کہا تھا کہ پیٹریوٹزم از دا لاسٹ ریفیوج اور ریزلٹ آف اے سیکنڈرل، یعنی کسی بدماش کا سب سے آخری مورچہ جو ہے وہ حب الوطنی کا ڈرامہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے وطن سے محبت نہ کریں، لیکن اس کو ٹول بنا کے آپ کے ذہنوں کو پراگندہ اور جھوٹ پر قائل کرنا اور سچائی کو چھپانا، یہ حب وطنی کا مس یوز ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دوام تیرگی کے طریقے تو 100,000 ہیں، حب وطن سے بہتر نسخہ سمیات نہیں. کہ حب وطن ایک ٹاکسیکالوجی کے ایلیمنٹ کے طور پر یوز ہوتا ہے. تو ذوف راست گوئی ہی کی بات نہیں، یہاں تو سماعت کی بھی اوقات نہیں. روز روشن کو بھی ہم جھٹلاتے ہیں، کیا یہی وہ بندگی لات منات نہیں؟ کیا ہوا صنم خانہ سنگ و خشت نہیں؟ کیا یہی رسم برہمن و سومنات نہیں؟ ہم نے انکار حق کے استدلال تراشے ہیں، کیا یہ سب وہی پرانی خرافات نہیں؟ سر مخلوق پر ابلاغ کا آہنی خود ہے، کیا یہ سب عین ضد ابلاغیات نہیں؟ دوام تیرگی کے طریقے تو 100,000 ہیں، حب وطن سے بہتر نسخہ سمیات نہیں. یعنی وہ جو مسچیوس حکیم ہوتا ہے نا اس کے پاس ٹاکسیکالوجی کا اس سے بہتر ٹاکسک نسخہ اور کوئی نہیں کہ حب الوطنی کو جھوٹ پھیلانے کے لیے اور سچ کو چھپانے کے لیے استعمال کیا جائے. تو اب آپ کی اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور سلامت رکھے، اور کشمیر بنے گا پاکستان.